عبید الرحمن شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے $10 ارب کی، دنیا کی تیسری بڑی آئل ریفائنری بننے جا رہی ہے، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ دیکھ، سب سے پہلے جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ تو چائنا کا منصوبہ ہے. بات میں ذرا سے کمپلیٹ کر لوں. یہ چائنا کا منصوبہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک کے اندر ملیشیا کے اندر. میں آئل ریفائنری کے اوپر آ رہا ہوں اور آپ نے گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اوپر بات کروں. تو یہ بیسیکلی منصوبہ چائنا کا ہے اور چائنا اس کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور اس کے فیزز تھے، وہ فیزز کمپلیٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں. اس کے لیے اس نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اس فیزز کے مطابق چل رہا ہے. تو اس فیز کے لحاظ سے، اس اسٹریٹجی کے حساب سے اس وقت کے اندر یہی کچھ ہونا تھا، چاہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی، چاہے کوئی اور گورنمنٹ. یہ آئل ریفائنری جو ہے یہ بننی تھی. ہاں جی، یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں ہونی تھی. یہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ تھی. آپ چائنا کو لوجیکل بات ہونی چاہیے نا. دیکھیں، آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں، جن کا مینجمنٹیشن ان کی، جن کی آرگنائزیشنل مینجمنٹ، جن کی سسٹمیٹک مینجمنٹ کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے. تو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی اور وہ اسٹریٹجی کے مطابق چل رہے تھے. اور اب کیا ہے کہ اس اسٹریٹجی کا حصہ اور پارٹ بننے جا رہے ہیں دیگر لوگ. اس سے یہ جو پورا ایک جو بنی ہے، پوری لائن بنی ہے، جو پورا روڈ بنا ہے چائنا کا، وہ چائنا اس کے ذریعے سے مین چائنا کا جو ہدف ہے، وہ چائنا یہاں سے آئل کو امپورٹ کرنا چاہتا ہے. پہلے چائنا کو آئل امپورٹ کرنے کے لیے اسے بحری جہاز پہ آئل لادنا پڑتا ہے، اور وہ ہو کے ہوتے سری لنکا سے ہوتا ہے، وہ اوپر 4000 کلومیٹر پہ جاتا ہے. اب یہ 4000 سے سمٹ کے یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر کا ہو جائے گا. چائنا میں سب سے پہلے جو بھی بڑا آئل جہاں سے امپورٹ کر رہا ہے چائنا، اس میں آپ کا یو اے ای کی کنٹریز آتی ہے، اس میں آپ کا سعودی عرب بھی آتا ہے. اب اس پوری سچویشن کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر گوادر کے اندر جو آپ کی ارامکو ہے، ابھی جو گئے ہیں ارامکو کے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ گئے ہیں. اس سے پہلے جو آپ کے یو اے کے جو صدر آئے ہیں، وہ جو یو اے کے آپ کے شہزادے تھے وہ آئے ہیں، جو آپ کے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پر ایک آپ آئل ریفائنری لگا رہے ہیں. ان سب گورنمنٹس کا یا ان سب ممالک کی چاہت یہ ہے کہ چاہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کے اندر آئل کو ریفائن کریں، ٹھیک ہے، وہاں پر پوری ہم کریں، اس کے بعد یہاں پہ امپورٹ کر کے اس کو یہاں پہ لایا جائے، اور پھر یہاں سے پھر آگے اس کو بھیجا جائے. تو اب یہاں پر آئل ریفائنری بن رہی ہے، جس کے ذریعے سے یہاں پر ہی سب کچھ ہوگا، امپورٹ ہوگا. آئل نے تو امپورٹ ہونا ہی ہونا تھا، چاہے وہ یو اے ای سے ہوتا، چاہے وہ ہوتا سعودی عرب سے ہوتا. اب کیا ہے کہ ایک جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے پاکستان کا، اور اس میں پاکستان کا کام کیا ہے کہ پاکستان اپنی لیبر دے گا، پاکستان کی لیبر کو فائدہ ہوگا. یہاں سے جو آئل ہے وہ آپ کا امپورٹ ہو کے چائنا کے اوپر جائے گا. تو آئل امپورٹ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہ ساری سچویشن ہے، اس کے اندر مجھے بتا دیں کہ گورنمنٹ کا کیا تیر مار. اچھا، اس میں مجھے بات کرنے دیں. پہلے بات عبید صاحب کے بیان سے نہ صرف میں عدم اتفاق کرتا ہوں بلکہ انتہائی مذاق کا خیز قرار دے رہا ہوں. مجھے بھی یہی لگا. بات یہ دیکھیں، کوئی بھی حکومت کہیں پہ انویسٹ کرتی ہے، کہیں پہ پیسہ لگانا چاہتی ہے، تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ یار دیکھو وہ اپنے ملک کے اندر تو کر سکتے کسی طرح سے، لیکن دوسرے ملک میں جا کے اگر وہ پیسہ لگانا چاہتی ہے، انویسٹ کرنا چاہتی ہے، سرمایہ کاری چاہتی ہے، تو وہ حالات بھی دیکھتی ہے، عالمی سیناریو بھی دیکھتی ہے، اندر عالمی طور پہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات یہ کہ سعودی عرب وہاں پہ گیا اپنے گوادر میں، ایسے ہی نہیں گیا، بلکہ سعودی عرب اور امریکہ کے جس طرح کے تعلقات تھے، اس کا بہت بڑا دخل ہے سعودی عرب کا باقاعدہ کھلے عام جا کے گوادر میں انویسٹ کرنا. جس طرح کا امریکہ کے ساتھ ان کو معاملات ہوئے، وہاں کے ان کے سینٹ میں ہوئے، سعودی عرب کے خلاف چیزیں ہوئی، وہ سارے کو بھی اس میں جوڑ کے دیکھنا ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا جو ہے پہلے سے طے تھا یہ سارا کچھ ہوں گے، اگر پہلے طے ہوتا تو یہ چیزیں باہر رکھی آتی. سب سے پہلے آپ دیکھیں، اس نے یو اے ای نے کھل کے اس کے گوادر کی مخالفت کی. جی بالکل. ان کے باقاعدہ طور پے انہوں نے ان کے سامنے آئی چیزیں آئی، ان کے وزیروں کے بیانات. عمران خان صاحب یہ ضرور اس حکومت کو کریڈٹ نہ دے دے، لیکن آپ یہ اس چیز کو سمجھیں کہ بھائی یہ حکومت آتے ہی پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی پہ کے حوالے سے دوبارہ سے چیزیں سامنے آئی، دوبارہ سے اس کو وہ کرے، اس کو کھول کے. یعنی کہ حکومت آتی تو سی پیک بند ہو جانا تھا. نہیں بند نہیں ہو جاتا، لیکن سعودی عرب کا شامل کرنا سی پیک میں، یہ باقاعدہ طور پہ اس کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. حکومت نے 22 حکومتوں کو درخواستیں دی، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی اس میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ آپ دیکھیں سر فردوس صاحب، آپ جو گزشتہ حکومت کی کریڈیبلٹی تھی اس پہ دیکھیں میں دنیا سعودی عرب کے جہاں صاحب آپ سعودی عرب کے چائنا کے تحفظات سے سعودی عرب کی شمولیت پہ چائنا کے تحفظات سے باقاعدہ ڈیلیگیشن گئے ہیں، ان کے تحفظات دور کیے گئے، اور چائنا نے باقاعدہ بیان دیا 5 مہینے تک اس پہ مذاکرات